اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا ایک بہت ہی خوبصورت نام، ویسے تو پورے نام اللہ تعالیٰ کے خوبصورت ہے، اسماء الحسنی، لیکن یہ نام جو ہے میرا بہت فیوریٹ نام، اور یہ جو نام آج ہم لے رہے ہیں الحکیم، اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے۔ آپ لوگ سنے ہوئے اس سے پہلے الحکیم؟ جی تھوڑا زور سے بولو، اچھی بات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ آواز یہاں تک ٹھیک ہے؟ اوکے۔ اب ٹھیک ہے، رہنے دو۔ تو کون سے نام پہ آپ آج بات کریں گے؟ اپن الحکیم، ہا کاف اور میم یہ اس کے روٹ ورڈز ہے، اور آواز جو ہے نا جب ابھی اسٹارٹنگ ہے نا تو آہستہ آہستہ بڑھ جاتی ہے۔ ہا کاف اور میم، حکیم کا سب سے پہلا مطلب ہے کسی چیز کو بگاڑ سے بچانے کی کوشش۔ یہ انسانوں کے اس میں کانسیپٹ میں بات کر رہا ہوں۔ پہلے کسی چیز کو بہتر بنانے کی کوشش، یہ پہلا ہے۔ یہ کوشش کے لیے کیا ہونا پڑتا؟ فیصلہ لینے کی قوت، ٹھیک ہے؟ کوئی ایکشن ہونا پڑتا کسی چیز کو بچانے کے لیے، نقصان سے بچانے کے لیے، کسی چیز کو بہتر بنانے کے لیے آپ کو کچھ ایکشن لینا پڑتا، فیصلہ لینا۔ اور یہ دونوں ملا کے ایک تیسرا ایک اور اس میں معنی آتے، وہ ہے ایسا فیصلہ جو ہمیشہ ہر وقت صحیح رہنا۔ حکیم صاحب کس کو بولتے ہیں من؟ ڈاکٹر۔ ہاں، تو حکیم کیوں بولتے ہیں معلوم ان کو؟ کیونکہ انہوں سب سے پہلے مریض کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے، پہلا معنی۔ دوسرا، وہ بہتر بنانے کے لیے ان کو فیصلہ لینا پڑتا، کچھ دوا دے دینا پڑتا۔ تیسرا، وہ فیصلہ صحیح ہونا پڑتا تو علاج ہوتا۔ یہ تین معنی ملا کے بنتا حکیم۔ اب ہم جب اللہ کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو اس کو آپ تھوڑا الگ کانسیپٹ میں ہم سمجھیں گے۔ حکم معلوم ہے آپ لوگوں کو سب کو؟ حکم، آرڈر، ویری گڈ۔ جو آرڈر دیتے ان کو کیا بولتے ہیں؟ حاکم، ویری گڈ۔ جج، حاکم۔ اب ایک چھوٹا سوال ہے، ہر حاکم کا ہر معاملے میں ہر وقت جو فیصلہ انہوں لیتے وہ صحیح رہتا کیا؟ ہر حاکم کا ہر میٹر میں ہر وقت ہر ایک کے معاملے میں صحیح فیصلہ رہتا کیا؟ نہیں رہتا۔ جس کا صحیح رہتا نا وہ الحکیم ہے، آپ کا اور میرا اللہ۔ ایسا فیصلہ لینے والا جو انسانیت کی بھلائی کے لیے فیصلے لیتا، جس کا ہر فیصلہ ہر وقت ہر ایک کے معاملے میں بالکل صحیح رہتا، یہ ہے الحکیم۔ اور الحکیم کی جو کوالٹی ہے اس کو حکمت بولتے ہیں عربی میں۔ حکمت یہ خوبی ہے، یہ کوالٹی، ایک صفت ہے۔ یہ حکمت اس کو بولتے ہیں جس کے پاس دو چیزوں کا مکسچر ہوتا، ایک ہے عقل مندی اور دوسری چیز ہے صحیح فیصلے لینے کی قوت۔ وہ عقل کا استعمال صحیح فیصلے لینے کے لیے کرنا، یہ حکمت ہے۔ اب جب ہم اللہ کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو یہ تو عقل کو پیدا کرنے والا رب ہے۔ کوئی کانسیپٹ کوئی سوچ بھی سکتے کہ عقل کو پیدا کرنے والا جو الحکیم ہے اس سے بہتر فیصلے کوئی لے سکتے؟ تو یہ ہے الحکیم کا معنی، جو میں آسان انداز میں رکھنے کی کوشش کرا۔ کلیئر ہے بھائی؟ الحکیم سمجھ میں آ گیا؟ ایسا دانا اور ایسا بہترین عقل مندانہ فیصلہ لینے والا جس کا ہر فیصلہ ہر معاملے میں ہر وقت بالکل صحیح ہوتا، یہ ہے الحکیم۔ یہ حکم سے، حاکم سے، حکمت، حکیم، یہ آپ یہ ورڈز یاد رکھیے، آپ کو معنی ہمیشہ سمجھ میں آتے۔ اب اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ایک چھوٹی مثال دے رہے ہیں، کریشن میں اللہ تعالیٰ الحکیم کیسا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 6، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے، ہم تمہارے ماؤں کے پیٹ میں تمہارے چہروں کو بنائے، بے شک اللہ تعالیٰ عزیز اور حکیم ہے۔ عزیز ہم اس سے پہلے سنے، یعنی قوت والا۔ حکیم بولے اللہ تعالیٰ یہاں پر استعمال کرے
تو ماؤں کے پیٹ میں ہمارے چہرے بنانے میں کئی کی حکمت ہے. کیسا حکمت ہے؟ یہ کیسا فیصلہ ہے جو اللہ تعالیٰ کا صحیح ہے؟ اس پہ غور کرے کبھی چہرے پہ ہمارے. آپ دیکھیے اتنے کروڑوں چہرے ہیں، ہر چہرہ دوسرے چہرے سے الگ ہے. پھر چہرے میں جو بناوٹ ہے آپ اس پہ غور کریے. اس سے فیصلہ مطلب اللہ تعالیٰ اب یہ چہرہ ایسا بنانا ہے بلکہ فیصلہ لے لیا. الحکیم فیصلہ لیا. دنیا کا کوئی سمجھدار آدمی، کوئی سائنٹسٹ، کوئی اپنے آپ کو جو ہے بڑا ماہر کریٹو بولنے والا، اس سے بہتر کوئی ڈیزائن دے سکتا ہے کیا؟ کبھی کوشش کرے کیا؟ کبھی سوچے کیا؟ یہ دو آنکھ، ان دونوں کے بیچ میں ناک، پھر ان دونوں کے بیچ میں تھوڑا گیپ کے بعد ہونٹ، پھر یہ ہونٹوں کے بیچ میں دانت، دانتوں کے اندر سے ایک زبان، پھر وہ زبان میں 3 الگ الگ لیئرز، پھر یہ جا لائن، یہ جا لائن سے پہچان ہے انسان کی، پھر یہ جا لائن، یہ چہرہ جس پہ بیٹھے ہوا ہے وہ اسکل اندر کا پورا، اور یہ پوروں میں بیلنس مینٹین کرنے والی ہماری باڈی میں یہ ہے 2 کان جو کہ باہر کی طرف دیے. اس سے بہترین ڈیزائن کو دے سکتے کیا؟ تھوڑا الگ کر کے اس کو ڈیول بول رہے ہیں، شیطان بول رہے ہیں، الگ الگ کارٹونز میں، فلمز میں وغیرہ وغیرہ الگ الگ کر رہے ہیں. لیکن یہ جو خوبصورت ڈیزائن ہے اللہ تعالیٰ والے الحکیم ہے. آپ کو ایک بات بولتا ہوں، اب الحکیم سمجھ میں آتا ہمارا. اللہ تعالیٰ جو کچھ بنا دیا نا اس سے بہتر بنانے کی کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. کیوں بولو؟ ایک لاجیکل پوائنٹ ہے اس میں. کون بولتے دیکھیے. اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی فیصلہ لے لیتے، چاہے وہ کریشن کے معاملے میں ہو یا شریعت کے معاملے میں ہو، جو کہ ہم آگے دیکھیں گے، اس سے بہتر کا کوئی سوچ ہی نہیں سکتے. کیوں؟ ماشاءاللہ بھائی ہم مخلوق ہے، وہ خالق ہے، وہ رب ہے، وہ عقل کا بنانے والا ہے، ہوشیاری کا بنانے والا، سمجھداری کا رب. سمجھداری کے رب سے ہم ٹکر لے سکتے؟ یہ ہے الحکیم. کریشن میں الحکیم وہ کیسا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے چہروں کی مثال دیتے ہوئے بتا. سورہ نحل میں ایک اور مثال ہے. اللہ تعالیٰ بولے جانور جو ہے گھاس کھا رہا، گھاس کھانے کے بعد میں وہی گھاس خون بھی بن رہا، دودھ بھی بن رہا، اور وہی جانور جو ہے گندگی بھی نکال رہا. دنیا کی کوئی سی ایسی مشین ہے جس میں آپ گھاس ڈال دیے تو ایک طرف سے خون نکل رہا، دوسری طرف سے دودھ نکل رہا، اور تیسری طرف سے گندگی نکل رہی. یہ مثال دی اللہ تعالیٰ سورہ نحل میں. اتنا بہترین ڈیزائن جانوروں کا بھی اللہ تعالیٰ بنائے. یہ الحکیم ہے. ایسا بہتر فیصلہ لینے والا کہ اس سے زبردست فیصلہ، اس سے زبردست کام کوئی اور نہیں کر سکتے. یہ الحکیم ہے. اب الحکیم کا جو نام ہے، الحکیم اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے، اس کا استعمال اللہ تعالیٰ قرآن میں شریعت اور احکامات، لاز، آرڈرز، اس کو سمجھانے کے لیے بہت زیادہ کرے. سب سے پہلی بات سورہ یاسین ہم سب کو یاد رہتا، شروع کے کم سے کم 2-4 آیات، اور یاسین شریف مشہور بھی ہے. یاسین دوسری آیت کیا ہے؟ والقرآن الحکیم. ماشاءاللہ پورے بولے والقرآن الحکیم. کیا نام سن رہے ہیں ہم؟ حکیم. اللہ الحکیم ہے اور اللہ تعالیٰ قرآن کو بولے یہ حکیم ہے. کیا بات معلوم ہو رہی؟ الحکیم کی جیسا کریشن تمہارا چہرہ ہے، ویسا الحکیم اپنی کچھ بات بولا، اپنا کچھ حکم دیا، اپنے کچھ فیصلے سنایا، وہ تمہارے پاس موجود ہے، جو جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. اور وہ کتاب کا نام ہے قرآن، جو کہ حکیم ہے کیونکہ وہ الحکیم کے پاس سے آئی ہوئی ہے. کیا بات معلوم ہو رہی سے؟ قرآن پوری کی پوری بہترین بات ہے، سب سے زبردست بات، ہر ٹائم کے لیے، ہر وقت کے لیے، ہر ایک کے لیے. اس سے اچھی بات، اس سے اچھا فیصلہ کچھ اور ہو نہیں سکتا. یہ ہے قرآن. اب اس کو تھوڑا آپ لاجیکلی سمجھنے کی کوشش کرو. قرآن کو ہم حکیم مانتے کیا؟ والقرآن الحکیم. حکیم صاحب کے پاس جاتے، ڈاکٹر کے پاس جاتے، کب جاتے؟ جب آپ کو احساس ہے کہ میرے کو بیماری ہوئی، احساس، فیلنگ. میں آپ کو بول رہا ہوں بھائی آپ ڈاکٹر کے پاس بتا لو. آپ بولتے کیا ہوا بھائی؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں. آپ کو میں 4-5 بار بولا تو چل جاتے کیا؟ ارے 5 بار بولے ہوئے جا کے آئے گی. ایسا ہے، احساس ہونا پڑتا کہ میں بیمار ہوں، میرے کو ایک ڈاکٹر کی ضرورت ہے، چلے جاتے. اب اللہ تعالیٰ قرآن کو بولے حکیم، اور کس کے لیے بھیجے بولے قرآن؟ انسانیت کے لیے. پورے انسانوں کو اللہ تعالیٰ بولے تمہارے کو حکمت کی ضرورت ہے،
کب کیا فیصلہ لینا، کیا کام کرنا، کب کون سے سچویشن میں کیسا قدم اٹھانا نہیں معلوم تمہارے کو، وہ سکھانے کا ذریعہ قرآن ہے. ہم قرآن بھیجے، آؤ قرآن کی طرف، یہ حکیم ہے. جو قرآن سے دور رہے وہ بے وقوف ہے. جو قرآن سے دور رہ کے اپنی مرضی سے فیصلے لیے انہوں الحکیم کے سائے سے نکل جا رہے ہیں، تو پھر انہوں اوندھے منہ گریں گے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ الحکیم کا مطلب قرآن الحکیم، اس کی ہر بات، اس کا ہر فیصلہ، اس کی ہر مثال وہ انسانیت کے لیے بہتر ہے. اس سے بہتر بات نہیں ہو سکتی. آئیے، یہ الحکیم ہے، الحکیم کی قرآن حکیم. اب اس میں اور تھوڑا اگر آپ آگے بڑھے، جیسا کہ ابھی ہمارے حمید بھائی بولے، جینے کا جو صحیح طریقہ، صحیح ڈھنگ ہے، قرآن کے علاوہ کوئی اور بتا نہیں سکتے، کیونکہ یہ الحکیم کی طرف سے ہے. ابھی تک ہم قرآن کو جو ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب، پاک کتاب، اللہ کا کلام، یہ اینگل سے بھی ہم دیکھتے. ہم پچھلی مرتبہ جب العزیز نام سے سن رہے تھے تو قرآن کو اللہ تعالیٰ کتاب العزیز بولے، ایک پاور دینے والی کتاب. آج اللہ تعالیٰ حکیم بولے. اس سے بہتر فیصلے، اس سے بہتر آپ کی جینے کا طریقہ ہو نہیں سکتا. اس کے پیچھے جو لاجیکل ریزن ہے وہ ایک تو ہم سمجھ گئے کہ ہم مخلوق ہے، وہ خالق ہے. دوسرا یہ ہے کہ اگر انسانوں کو زمین پہ اجازت دے دیے، بناؤ آپ اپنے لیے جینے کا قانون، جو کہ آلریڈی اللہ تعالیٰ دیے ہوئے ہیں، کیا آزادی دیے کہ آپ اپنے مرضی سے بھی جی سکتے، اور یہ ہے ہماری حکیم قرآن الحکیم. یہ طریقہ تو پرفیکٹ ہے. اس کو چھوڑ کے جیسا جی رہے ہیں جیو، وہ سب غلط رستے پہ لے کے جانے والے ہیں. تو انسان کیا کرا؟ قانون بنایا اپنے لیے. انسان جو قانون بناتا نا، اس میں کیا نقص رہتا وہ اگر سمجھے تو ہمارے کو الحکیم سمجھ میں آتا. انڈین کانسٹیٹیوشن بن کے کتنے سال ہو رہا؟ 70 سال، 70+، ٹھیک ہے، رف حساب. 70 سالوں میں اب تک جو ہے 92 ٹائمز امینڈمنٹ ہوا. میں جب پڑھا تھا 89 تھا تو میں سنا کہ اور 2 بار ہوا. چلو 89 بھی پکڑو آپ. امینڈمنٹ کس کو بولتے؟ سلائٹ کریکشنز، ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ جو کتاب بھیجے انسانیت کے لیے، قیامت تک کے لیے، آخری کتاب جس کو اللہ تعالیٰ الحکیم بولے، حکیم، الحکیم کی طرف سے آئی ہوئی کتاب، وہ کتنے سال پہلے نازل ہوئی؟ 1450 سال. 1450 سال سے اب تک کتنے امینڈمنٹس ہوئے؟ نہیں ہوئے. کیوں نہیں ہوئے؟ الحکیم کی کتاب ہے. الحکیم کی جو کتاب ہے اس میں مخلوق جو ہے کیسا کریکشن کر سکتے، اس کو ریچ ہی نہیں کر سکتے. اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا بولے؟ فاتو بصورت من مثلی. اگر تمہارے کو ڈاؤٹ ہے کہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، کوئی انسان بنائے، تو تم بھی انسان ہے نا، فاتو، لاؤ، بناؤ کے لاؤ. جب ایک انسان بنا سکتے آج سے 1450 سال پہلے کے، تو تم بھی بنا سکتے. کم آن ٹرائی. اللہ تعالیٰ بولے ایک آیت بناؤ، ایک سورہ بناؤ، ٹھیک ہے. تو انسان جو ہے یہ کمزوری رہتی ہے اس کے اندر. انہیں جو قانون بناتا وہ لمیٹڈ رہتا، علم لمیٹڈ رہتا، اور انکلائنڈ رہتا ہونے کسی چیز کی طرف. کچھ پرابلم؟ اچھا ٹھیک ہے، کوشش کریں گے. اور ایک دوسرے فون میں بھی ریکارڈ ہو رہا، وہ جلد اپلوڈ کریں گے، ٹھیک ہے. معافی چاہ رہے. تو کہاں رکا میں؟ انسان جو ہے، انسان کا جھکاؤ ایک طرف رہتا. مثال کے طور پہ گوروں کو حکم دے دیے تم لا قانون بناؤ بھائی پوری دنیا کے واسطے، تو گورے جو قانون بنائیں گے وہ گوروں کے لیے، گوروں کی طرف جھکاؤ رہے گا اس کا. کالوں کو دے دے تو کالوں کا جھکاؤ رہے گا، کالوں کا فائدہ رہے گا زیادہ اس میں. انڈینس کو دے دے تو انڈینس اپنا فائدہ سب سے زیادہ دیکھیں گے. آج دنیا میں جو قانون بن رہا ہے اس میں یہی چھوڑا. یو این جو ہے یونائٹڈ نیشنز، اس میں 5 ایسے کنٹریز ہے جن کو ویٹو پاور ہے. کئی کو ہے بھائی؟ کون دیے پاور؟ ویٹو پاور. یعنی دنیا میں تم پورے ملک مل کے بھی کچھ بھی فیصلہ کر لو، اگر یہ 5 میں سے کوئی ایک ملک بھی ویٹو کر دیا اس کو تو وہ ریجیکٹ ہو جاتا. تو کیا کرے انسان؟ اپنی مرضی چلانے کی کوشش کرتا، اپنے بارے میں سوچتا اور لمیٹڈ رہتا. اسی لیے بار بار گرتے رہتا، بار بار کریکشنز کی ضرورت پڑتی. اسی لیے اللہ تعالیٰ بولے انسانیت کے لیے جینے کا اگر کوئی طریقہ ہے تو وہ الحکیم کی طرف سے نازل کیا ہوا قرآن ہے. کیسا ہے اور کیا کیا اس کے ایگزامپلس ہیں، میں تھوڑے ایگزامپلس دے کے بات کو آگے بڑھاتا ہوں. اللہ تعالیٰ سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 58 میں ایک بیسک ایٹیکیٹ، ایک بیسک جو ہے جینے کا سلیقہ سکھا رہے ہیں. چھوٹے بچوں کو کیا سکھانا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے
بچے جو ہے 3 ٹائم اجازت لے کے امی ابا کے کمرے میں جانا. یہ بات کہاں سکھا رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ قرآن میں. عشاء کی نماز کے بعد، فجر سے پہلے، اور ظہر کے ٹائم، دوپہر کے ٹائم، جبکہ تھک کے تم لوگ آرام کرتے رہتے اپنے کپڑے کھول کے، بولے اللہ تعالیٰ. یہ کون سی آیت ہے؟ سورہ نور آیت نمبر 58. یہ بات بولنے کے بعد میں اللہ تعالیٰ بولے اللہ الحکیم ہے. اب یہ بات سے اللہ کے انعام کا کیا کنیکشن ہے؟ یہ جو فیصلہ ہے بچوں کی تربیت کا، اس سے بہتر طریقہ کوئی اور ہو نہیں سکتا، یہ بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ. اب پوری قرآن کو الحکیم بول دیا، قرآن الحکیم ہے. تو اب اللہ تعالیٰ کیسا ایک ایک آیت کے بارے میں سمجھا رہے ہیں کہ ایک ایک حکم، یہاں تک کہ تمہارے بچوں کو کون سے ٹائم اجازت لے کے کمرے میں آنا ہے یہ بھی ہم ڈیسائیڈ کریں گے، کیونکہ ہمارے کو معلوم ہے انسانیت کے لیے کیا بہتر ہے. الحکیم. ایک اور مثال، اللہ تعالیٰ بولے عورتوں اور مردوں کے حقوق معروف طریقے سے برابر ہے، لیکن مردوں کو ایک درجہ زیادہ ہے. بولے خوام، کنٹرول، مینجمنٹ، سیکورٹی، فیصلے لینا، یہ چیزیں. اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ بولے اللہ عزیز اور حکیم ہے. میں آیت کیوں سلیکٹ کیا معلوم آج؟ ویسے تو بہت ساری آیتیں ہیں. آج کل ایک بہت بڑا فتنہ شروع ہوا ہے، اور اس میں ہمارے بہت سارے مسلم لڑکیاں، مسلم عورتیں بھی ہیں. کیا ہے وہ؟ ایکوالٹی، ویمن امپاورمنٹ کے نام پہ ہم برابر ہے. اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 228. معروف طریقے سے عورتوں اور مردوں کے حقوق ہے. اللہ تعالیٰ کسی کا حق چھینے نہیں، کسی کو ظلم نہیں کرے، لیکن مردوں کو ایک درجہ آگے ہے. بولے آج وہ ایک درجہ آگے ہے جو ہے نا بات، اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے کیا؟ دنیا کیا بول رہی؟ یہ تو ناانصافی ہے، یہ تو سمجھداری کے خلاف ہے. اچھا کون سکھانا ہے سمجھداری ہمارے کو؟ الحکیم ہم کو یہ بول رہا کہ ایک درجہ آگے ہے، اور دنیا میں آج لوگ کیا بول رہے ہیں؟ نہیں یہ تو سمجھداری کے خلاف ہے. تو بولو کس کی بات سمجھداری والی ہے؟ جو سمجھ کا پیدا کرنے والا ہے اس کی بات سمجھداری والی ہے، نہیں جو مخلوق ہے ان کی بات ہوتی سمجھداری. جو ہر 4 دن میں نیا قانون بناتے رہتے، جن کو سمجھ میں نہیں آتا کہ جینے کا ابھی فارمولا کیا ہے. خوشی ڈھونڈ رہے ہیں ابھی نو، ہیپینس کا ایک انڈیکس رہتا، کون سا ملک زیادہ خوش ہے. اس میں جو ہے میں بہت پہلے کی ریسرچ بتا رہا ہوں آپ کو، اب کی کیا ہے اپنا سرچ کر کے دیکھیے. امریکہ کا نمبر 48 یا 50 پہ تھا، مطلب بہت پیچھے. جاپان وغیرہ جو بڑے بڑے ملک جس کو اپن یہاں بیٹھ کے سوچتے رہے جانا بھی، وہاں پر جا کے رہنا، تو وہاں پر خوشی. تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو لوگ ہم کو آج سکھا رہے ہیں کہ اسلام میں یہ نہیں ہے، اسلام میں یہ غلط ہے، برقع اتار دو، یہ کر دو، یہ تو الحکیم کی باتیں ہیں. تمہارے پاس کہاں سے سمجھداری آئے گی جو تم الحکیم کی بات پہ کمنٹ کر رہے ہیں؟ اتنی سمجھداری یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں عزیز اور حکیم ہے. ایک اور مثال اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ کی پہلی آیت میں بولے کچھ جانور ہے جو تمہارے لیے حلال ہے کھانے کے لیے. اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ بولے اللہ حکیم ہے. مطلب تمہارا جو کھانے کے ڈش ہے، جو تمہارا مینو ہے، وہ بھی ہم ڈیسائیڈ کریں گے، کیونکہ تمہارے پاس اتنی سمجھ نہیں ہے، کیا کھانا نہیں معلوم. تم کچھ بھی کھائیں گے تو اس کا اثر تمہارے کو کچھ بھی ہو جاتا، نقصان ہوتا. نقصان سے بچانے والا الحکیم انہیں بتا رہا کہ لسٹ، یہ جانور تم کھا سکتے، یہ جانور نہیں کھا سکتے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ الحکیم ہے. اب یہ پورے احکامات کو اللہ تعالیٰ سمیٹتے ہوئے سورہ نساء آیت نمبر 22 میں بولے اللہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو یہ طریقے پہ چلائے، کیونکہ وہ حکیم ہے، علیم ہے، وہی جانتا اور وہی بہتر فیصلہ کر سکتا، اس سے بہتر فیصلہ کوئی نہیں کر سکتے. ان باتوں پہ عمل کر لو، اس میں تمہارے لیے بھلائی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے نام کے ذریعے سے ہم کو دعوت دے رہے ہیں. اب یہ جو کوالٹی ہے الحکیم کی، حکمت، اللہ تعالیٰ یہ کوالٹی انبیاء کو سکھائے. اور ابراہیم علیہ السلام کعبہ بناتے وقت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ دعا کرے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، یعنی میری اس نسل میں سے ایک نبی کو اٹھا. کیا بولے تھے دعا؟ وہ نبی کیا کرنا کام، وہ بھی ابراہیم علیہ السلام دعا میں پوچھے. یتلو علیہم آیاتہ، آیتیں پڑھ کے سنانا. ویزکیہم، جو آیتیں سن کے آگے ان کی زندگیوں کو پاک کرنا. ویعلمہم الکتاب، اب جن کی زندگیاں کیریکٹر پاک ہو رہا ان کو کتاب کی تعلیم دینا، صحیح اور غلط انفارمیشن، لا. آخر میں ابراہیم علیہ السلام بولے والحکمہ،
جب جن کو کتاب کی تعلیم دیے، لا اور قانون بتائے، ان کو حکمت کی تعلیم دینے والے نبی ہونا۔ اور اللہ تعالیٰ کیا بولے قرآن میں؟ کئی جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے کہ نبی کا مشن ہے یتلو علیہم آیاتہ، آیتوں کا تلاوت کرو، جو قبول کر کے آگے ان کو ویزکیہم، ان کی زندگیوں کو پاک کرو، ان کو قانون کی تعلیم دو اور حکمت سکھاؤ۔ کیا حکمت؟ کیسا فیصلے لینا۔ کس کی روشنی میں لے رہے ہیں ہم فیصلے؟ اب قرآن کی روشنی میں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریکٹیکلی عمل کر کے جو بتائے وہ سنت۔ اب قرآن اور سنت یہ اصل میں پوری دنیا کے لیے حکمت کے موتی ہے۔ یہاں ہے پوری سمجھداری، یہاں ہے پوری عقل مندی، یہاں ہے پوری دانش مندی۔ اس سے بہتر سمجھداری، اس سے بہتر رستہ، اس سے بہتر فیصلہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ الحکیم کے ماننے والوں کا پختہ یقین رہتا۔ اسلام پہ عمل کرو، یہ اسلامی بات ہے بھائی، بول کے آج اپن کالجوں میں بولنے سے شرما رہے ہیں۔ ارے یہ ریلیجن کی بات ہو جا رہی ہے، بیکورڈنس فیل ہو رہا اپنے کو۔ ارے وہ تو 1400 سال پرانا ہے نا بھائی، سمجھ رہے ہیں آپ؟ لیکن الحکیم کے ماننے والے ایسا سوچ سکتے کیا؟ کانفیڈنس کا لیول بڑھ جاتا۔ وہ تو سمجھداری کا پیدا کرنے والا ہے، اور رسول کو حکمت سکھایا، اور رسول پورے جینے کا طریقہ سکھائے۔ رسول سے زیادہ سمجھداری والی بات انسانیت میں، انسانوں میں کوئی کر ہی نہیں سکتے۔ یہ ہمارا یقین ہے، کیونکہ ہم الحکیم کو مانتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اب ہم تھوڑا اور آگے بڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ حکمت کے بارے میں، یہ دین پہ جو چلتے ہیں نا، جیسا میں آج بولا آپ کو، کالجز میں، دنیا میں فیمنزم، عورتوں کا بڑھاوا، الگ الگ ازمس ہے جو یہ بول رہے ہیں کہ بھائی یہ اسلام جو ہے ذرا سمجھ میں نہیں آتا، اللاجیکل، ارریشنل ہے، ایسے باتیں کرتے رہتے، اور بہت سارے لوگ جواب بھی دیتے رہتے۔ آپ کو معلوم ہے نئی بات نہیں ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں الحکیم کے ماننے والوں پہ کیسے تانے ہوتے، اور کیسے سچویشن میں ان کو اپنے آپ کو یقین رکھنا پڑتا الحکیم پہ۔ یہ دو بھی ایک واقعے سے آپ کو سمجھا رہا ہوں میں۔ جنگ بدر ہو رہی، اسلام کی سب سے پہلی جنگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں۔ مسلمان نکل گئے جانے کے لیے، تو منافق ایک کمنٹ مارے۔ کیا کمنٹ ہے وہ میں پڑھتا ہوں۔ غر ہؤلاء دینہم، ارے 1000 کا لشکر آ رہا، بہت بڑا لشکر ہے، لڑنے جا رہے ہیں۔ یہ جو دین ہے نا ان کا، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لائے، یہ دین ان کو پاگل بنا دیا۔ بولے خبط کا لفظ ہے اردو میں، یعنی ان کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا، نکل جا رہے انہوں لڑنے کے واسطے، جہاد بول کے۔ یہ دین تو ان کو مٹا دیتا، ختم کر دیا، ان کا کام ہو گیا۔ کون کرے کمنٹ؟ یہ منافقین، جن کے دل میں ابھی جو الحکیم کو نہیں سمجھے تھے، جو یہ سمجھ رہے تھے کہ دنیا کے جو کیلکولیشنز ہے، 1000 لوگ زیادہ ہتھیار، 300 لوگ کم ہتھیار، اللہ ہارتے اللہ جیتتے، یہ ہماری لمیٹڈ سوچ ہے۔ اور بیٹھے ہوا کون ہے جو حکم دے رہا؟ الحکیم۔ کس کے بات پہ تم کمنٹ کر رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کیا بولے؟ مطلب یہ آیت سنانے کے بعد میں اللہ تعالیٰ بولے اللہ عزیز ہے، حکیم ہے۔ جو اللہ پہ توکل کرتے انہیں یہ جان لینا چاہیے کہ اللہ عزیز ہے اور حکیم ہے۔ تو اب کیا یقین ہونا ہم آپ کو، اگر کوئی کمنٹ کر رہے ہیں اسلام پہ ہم عمل کر رہے ہیں، کوئی اچھی بات بول رہے ہیں، نہیں نہیں ایسا نہیں ویسا، تو ہمارے بھی رشتہ داروں میں ہمارے، یہ تو ہم منافقوں کی بات کر دی۔ خود ہم بھی کئی مرتبہ دین کے کئی میٹرز کو لے کے سوچتے، یہ ذرا اتنا سمجھ میں نہیں آ رہا بھائی، یہ ایک پرابلم ہے ہمارے پاس بہت بڑا۔ اور آج کل یوتھ میں اور نئی ٹین ایجرز میں تو زیادہ ہے، انہوں سے میں زیادہ بات چیت کرتے رہتا ہوں، تو آپ کو بول رہا ہوں ہر حکم کے پیچھے اللہ تعالیٰ کے لاجیکل ریزن پوچھ رہے ہیں، بھائی اس میں لاجک کیا ہے بھائی، سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں تمہیں کو نہیں آتا سمجھ میں، اس واسطے تو ہم بھیجے۔ یہ جو بات ہے اس کو نہیں سمجھ سکا، تو الحکیم کو جو مان لیتے اس کے بعد میں ان کا جو یقین کا لیول ہے وہ بڑھ جاتا کہ اللہ تعالیٰ کی جو شریعت ہے یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے۔ اب جو الحکیم کو نہیں مانتے اور حکمت کے جو موتی ہے قرآن اور سنت، اس کو چھوڑ دیتے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں 3 جگہ ارشاد فرمائے وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ، اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ جو نازل کرے حکمت، اس کے مطابق جو فیصلے نہیں کرتے، اس کے مطابق جو زندگی کے راستہ سلیکٹ نہیں کرتے، اس کے مطابق جو ڈیسائیڈ نہیں کرتے کیا کرنا ہے، وہ کیا ہے؟ بولے اللہ تعالیٰ ایک جگہ بولے فاسق ہے، گنہگار ہے، ایک جگہ بولے کافر ہے، اور ایک جگہ بولے ظالم ہے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، کافرون ظالمون۔ کون؟
جو اللہ کی نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلے نہیں کرتے. فیصلے کرانے کہاں جا رہے ہیں ہم؟ جو اپنے آپ کو سمجھدار سمجھ رہے ہیں، جو خود اپنے ہاتھوں سے قانون بنائے، جو ہر 4 دن میں چینج ہوتے رہتا، جو انسان کا بنایا ہوا ہے، جس میں نقص ہے. اور ہمارے پاس کیا رکھے ہوا ہے گھروں میں؟ حکیم، الحکیم کا ایک حکمت کے موتی رکھے ہوئے جو نبی ہم کو سکھا کے گئے. یہ رکھتے ہوئے ہم کسی اور کے پاس جا کے اگر فیصلے کرا رہے ہیں تو پھر ہمارے کو الحکیم پہ یقین ہے بولے ایسا؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کے نام سے اللہ تعالیٰ ہم کو سکھا رہے ہیں. آخری بات اور بہت ہی امپورٹنٹ بات جو میں آیت شروع میں پڑھا تھا، یہ شروع کرتے وقت پروگرام، وَمَن يُؤْتِ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، بولے اللہ تعالیٰ. آپ لوگوں کے لیے خوشخبری ہے، یہ اب سب کے لیے. یہ حکمت جو ہے نا یہ ختم نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ بولے ہم جسے حکمت عطا کرتے ہیں اسے خیرن کثیرہ مل گئی. یعنی خیر بولتے ہیں بہتر کو، بیسٹ. کثیرہ یعنی بہت زیادہ، بہت زیادہ کوانٹٹی میں تمہارے کو خیر مل گیا، بہتر بھلائی مل گئی. کس کو؟ جس کو حکمت عطا ہو گئی بولے اللہ تعالیٰ. تو اللہ سے بار بار دعا کرنا ہے، اے اللہ آپ الحکیم ہیں، آپ ہم کو حکمت عطا کریے، جینے کا طریقہ سلیقہ ہم کو سمجھا دیجئے جو آپ قرآن میں نازل کرے، جو نبی سکھائے، کب کیسا کیا فیصلہ لینا، یہ صلاحیت ہم کو عطا کریے. ایک چھوٹی مثال سے میں آج کی بات ختم کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو دولت دے دیے، شہرت دے دیے، پوزیشن دے دیے، اولاد دے دیے، سب کچھ دے دیے. یہ کیا ہے؟ کنٹینٹ ہے، دے دیا آپ کو چیزاں، میٹیریل. لیکن حکمت نہیں دیے. کیا؟ کیسا استعمال کرنا، کیسا چیزوں کا استعمال کرنا، فیصلے کیسا لینا. یہ ایک کوالٹی اگر نہیں دیے تو کیا ہوتا معلوم؟ آپ پیسہ بھی برباد کرتے، پوزیشن کا بھی غلط استعمال کرتے، آپ کے جتنے بھی چیزیں اللہ تعالیٰ آپ کو دیے وہ سب بیکار ہو جاتے. اسی لیے اللہ تعالیٰ بولے چیزیں ملنا بڑی بات نہیں ہے، جس کو حکمت ملی اس کو اصل چیز ملی. آج دنیا پریشان ہے، سافٹ اسکلز ٹریننگ کے نام پہ لاکھوں لاکھوں روپے ڈال دے رہے ہیں یہ سکھانے کے واسطے. ہاؤ ٹو ڈیسائیڈ، آپ دیکھو یوٹیوب پہ مارے کیسا فیصلہ لینا، اپنی زندگی کو کیسا بہتر بنانا، فیصلہ لینے کے 10 ٹیکنیک 15 ٹیکنیک. رک جاؤ، الحکیم پہ ایمان لا لو، اور الحکیم جو حکمت کے موتی بھیجا اس پہ یقین کر لو. یہی حکمت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو الحکیم پہ یقین کرتے ہوئے حکمت کے جو موتی ہے قرآن اور سنت اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.